بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات جب دفنا کر اپنے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا قبر میں پہلی صبح اور شام حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے، پھر مردہ اٹھتا ہے اور قبر میں سورج غروب ہوتا دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو
ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا، تو اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہ کی، بس اگر مرنے والا نیک ہوتا تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتے نہیں کہ یہ اچھی باتوں کو حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا۔ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں۔ پس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی، اور کبھی مردے سے قبل اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تو نے حق تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا مطیع ہو کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کے نکلے گا۔ جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ تنگ اور تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ پس تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا، ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں آیا، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی مراجعت سے عبرت نہ حاصل کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے، خواہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے۔ تو دارالامان یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا، تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کاندھوں پر لاد کر مٹی میں ملا دیے گئے، تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ سامعین کرام،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسے دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائے اور تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئے، اور پھر منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے اور بادل کی طرح گرجتے، بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئے اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑ دے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہوگی۔ عرض کیا تم مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے دوں گا۔ روایت ہے قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء صادقین کی امت پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ بذریعہ منکر نکیر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندے مومن کا تحفہ ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی کو، حالانکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دے گا، پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قناعت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان، اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی، پہلے توبہ کی اس کو توفیق نہ ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو قناعت نہ کرے گی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔